اقامت دین کا، غلبہ دین کا، دعوت و ارشاد کا، تربیت و تزکیے کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کام پر رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ہے نیت کا اخلاص۔ کوئی داد، کوئی تحصیل، کوئی شاباش، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی دنیائی اجر اور معاوضہ اس کے پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس دنیا میں انسانوں تک رب کی دعوت پہنچے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے نیت کا اخلاص۔ یہ نیت کا اخلاص نہیں، یہ بنیاد ہے۔ اس لیے اصل حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز جس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ اور میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ نیت کا اخلاص غیر معمولی قوت اور طاقت دیتا ہے، اور نیت کا اخلاص بے انتہا ضروری ہے اس کام میں۔ نیت کا اخلاص اگر نہ ہو، نیت اگر خالص نہ ہو، تو یہ پوری جدوجہد نہ اس دنیا میں آپ کے کام آ سکتی ہے اور نہ آخرت میں آپ کے کام آ سکتی ہے۔ دیکھیں نیت کا اخلاص یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ 3 بندے ہوں گے، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ اللہ ان کو بلائے گا، شہید کو بلائے گا، اپنی زندگی قربان کرنا، اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی قربان کی۔ اللہ کہے گا نہیں، تم نے تو اس لیے قربان کی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تمہاری واہ واہ ہو، تو وہ تو ہو گئی، وہ اجر تمہیں مل گیا، اس لیے اس کی یہ قربانی قبول نہیں کی جائے۔ ایک عالم جس نے پوری زندگی علم کو سیکھا اور علم کی ترسیل کی، علم کا ابلاغ کیا، اس کو بلایا جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے تو پوری زندگی علم سیکھا اور علم کی اشاعت کی۔ وہ کہیں گے اللہ فرمائے گا کہ نہیں، یہ تو اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، نمود تھی، نمائش تھی، ریا تھا، اس لیے ان کی یہ کوشش قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک سخی جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی کو خرچ کیا، بے دریغ خرچ کیا، لٹایا لوگوں کے اوپر، اس کو بلایا جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے جو کچھ کمایا آپ کی رضا کے لیے آپ کے راستوں میں خرچ کیا، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ نیت تمہاری یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہے تھے۔ لوگوں نے کہا، صحابت کے چرچے ہوئے، صحابت کی مشہوری ہوئی، نمود اور نمائش اور ریا ہوا، تو اجر اور بدلہ تو دنیا میں تمہیں مل گیا، اس لیے اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ عمل موجود ہے، شہادت کا عمل موجود ہے، قربانی کا، زندگی کا، پیسے خرچ کرنے کا عمل موجود ہے، اور علم کے اندر محنت کا عمل موجود ہے، لیکن قبول نہیں کیا گیا۔ جو بھی آپ کام کریں، اسلامک سرکل آف جاپان کے اندر، اس اسلامی تحریک کے اندر، اس میں نیت کو خالص ہے۔ کوئی دنیائی اجر، معاوضہ، داد، تحصیل، شاباش، عہدہ، منصب، کسی چیز کو پیش نظر نہ رکھیں، کسی نمود، کسی ریا، کسی نمائش کو پیش نظر نہ رکھیں، صرف یہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے مخلوق تک اللہ کی دعوت پہنچائے اور اس جدوجہد کے نتیجے میں میری آخرت سے ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس اقامت دین کی جدوجہد کی اس بنیاد کو درست بنائیں گے تو اس پہ آپ خوبصورت محل اقامت دین کی جدوجہد کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بنیاد کمزور ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، تو پوری دیوار ٹیڑھی ہوگی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ہر وقت چوکیداری کرنی چاہیے، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہا، مونولوگ کرنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، اپنی گریباں میں جاگنا چاہیے، اپنی ریاضت کرنی چاہیے، مستقل اپنی پاسبانی اور نگرانی اور نگہبانی کرنی چاہیے کہ کہیں میرے اس پورے اعمال کے تہ میں رضائے الہی آخرت میں، دنیا میں اقامت دین کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی۔ یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے اخلاصی نیت کے بعد کہ دیکھیں یہ کام آپ نے کرنا ہے، اصل کام اب زندگی کا یہ ہے، باقی جتنے بھی امور ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔